بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فخر ندیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آپ ناظرین سے درخواست ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے دیے ہوئے بٹن کو کلک کریں تاکہ میری تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیو اور اہم معلومات اور خبریں جو آپ کو ایک میڈیا پہ نہیں نظر آ رہی وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے اس پوائنٹ پہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بڑی خبر ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے مریض ایم این اے صداقت علی عباسی صاحب۔ صداقت علی عباسی صاحب وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے سپاہی ہیں جو عمران خان کو مشکل حالات میں بھی ٹی وی پہ آ کے ڈیفینڈ کرتے تھے۔ ٹی وی ہر ٹاک شو میں وہ عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے موقف وہ پیش کیا کرتے تھے۔ تو اچانک سے 1 ستمبر سے لاپتہ ہوئے صداقت علی عباسی صاحب، اور وہ تقریباً 1 ماہ سے اوپر تک لاپتہ رہے اور ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں کہاں نہیں۔ اس کی فیملی اور اس کے بچے سارے پریشان تھے کہ وہ صداقت علی عباسی صاحب کہاں گئے۔ تو جو اسلام آباد پولیس ہے جن کے وہ متعلق تھا وہ انہوں نے بھی اس سے تردید کی کہ ہمارے پاس نہیں ہے صداقت علی عباسی صاحب اور ہم نے انہیں گرفتار نہیں کیا، ہماری معلومات سے وہ باہر ہیں کہ وہ کدھر ہیں کدھر نہیں۔ تو وہ گرفتار تھے، وہ لاپتہ تھے صداقت علی عباسی صاحب۔ صداقت علی عباسی صاحب وہ اسی طرح لاپتہ تھے جس طرح عثمان ڈار اور فرق حبیب اور شیخ رشید صاحب 17 دسمبر سے، اور فرق حبیب صاحب جو ہیں جو فیصل آباد سے ایم این اے ہیں تحریک انصاف کے، وہ 27 ستمبر سے لاپتہ ہیں اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اور اسی طرح ہی وہ اسلام آباد پولیس اور راول پنڈی پولیس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی علم نہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہ شیخ رشید صاحب کہاں ہیں، اور جو اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور فرق حبیب صاحب کا بھی ہمیں کوئی علم نہیں کہ وہ کدھر ہیں۔ تو فرق حبیب صاحب کو بھی گوادر سے جو ہے لاپتہ کیا گیا تھا، نامعلوم افراد نے انہیں گرفتار کیا اور نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک پی ٹی آئی کے سوشل جو اکاؤنٹس ہیں ٹویٹر کے اور فیس بک کے، وہاں پہ یہ خبر چلی۔ تو صداقت علی عباسی صاحب کو بھی 1 ستمبر کو یہی خبر چلی کہ وہ اچانک سے وہ لاپتہ ہو گیا اور نامعلوم افراد نے انہیں گرفتار کیا اور نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ تو اسی طرح خبر چلی تھی۔ وہ بھی عثمان ڈار کی جیسے 2 دن عثمان ڈار صاحب منظر عام پر آئے، اور اسی طرح اب صداقت علی عباسی بھی کل وہ بھی منظر عام پر آ گیا، اور دوسری طرف عدالت سے ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست بھی منظور ہو گئی، اور عدالت کے جج صاحب نے انہیں 10 اکتوبر کو دوبارہ عدالت کے روبرو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ تو اس طرح سننے میں آ رہا ہے، یہ خبریں چل رہی ہیں کہ صداقت علی عباسی صاحب جو ہیں ان سے بھی اسی طرح کا انٹرویو کیا گیا جس طرح عثمان ڈار صاحب سے لیا گیا ہے۔ تو وہ بھی اب خبریں چل رہی ہیں کہ وہ بھی ایک پلانٹڈ انٹرویو تھا۔ اب صداقت علی عباسی صاحب سے بھی ایک سیم اسی طرح کا انٹرویو لیا گیا ہے، اور جس کو چلانے میں جو ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا گیا، اس کی انتظامیہ نے اس کو چلانے سے انکار کر دیا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے ٹی وی چینل کے اوپر بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بہت بڑا پریشر اور دباؤ ہے کہ آپ اس کو نشر کریں۔ انہوں نے نشر کرنے سے مکمل طور پہ انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد صداقت علی عباسی صاحب انٹرویو دینے کے بعد گھر چلے گئے، اور گھر کا جو وہ منظر تھا وہ بڑا پریشان کن اور بڑا افسوسناک اور بڑا شرمناک تھا کہ وہ جب وہاں پہ پہنچے تو خاص تو صاف ظاہر ہے کہ وہ 1 مہینے سے اوپر کا عرصہ اپنے گھر اور اپنے بیوی بچوں اور اپنے والدین سے دور رہے۔ تو ان کی والدہ صاحبہ جو ہے انہیں گلے لگا کر روتی رہیں، اور وہ جو فیملی تھی، سارے بچے تھے، ان کی بھی رونے کی آوازیں ہمیں جو ایک ویڈیو موصول ہوئی ہے اس میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ وہ ساری فیملی رو رہی ہے، اور صداقت علی عباسی بھی آپ دیدہ ہو گئے اور جذباتی ہو گئے، اور پوری فیملی جذباتی ہو گئی۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہمارے لوگوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے اندر یہ ایسا ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا کسی اور کے ساتھ ہو۔ اور سارے ہمارے یہ اپنا ملک ہے، ہمارے اپنے ادارے ہیں، ہماری اپنی فوج ہے، ہماری اپنی پولیس ہے، ہمارے اپنے جج ہیں، یہ سب ہمارا ہے، اور سب یہ ایک جو ہمارا ملک پاکستان ہے ایک ماں کی طرح ہے، اور ہم سب اسی کے بیٹے ہیں، چاہے بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو اور KPK ہو، اور یہ سارے ایک ہی ماں کے چاروں بیٹے ہیں۔ اور اس کے آگے جو ہمارے ادارے ہیں یہ بھی ہمارے اپنے ہیں، اور یہ جو 22 کروڑ عوام ہے یہ بھی ہماری اپنی ہے۔
ہم آئندہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ کسی کے ساتھ اس طرح کے کوئی معاملات نہ ہوں. عثمان ڈار کے ساتھ جو ہوا، جو فروخت حبیب کے ساتھ ہوا، اور صداقت علی عباسی کے ساتھ ہوا، عمران ریاض خان کے ساتھ جو ہوا، ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا، اللہ نہ کرے ایسا کسی اور کے ساتھ ہو. تو اب آتے ہیں جی دوسرا پوائنٹ یہ کہ مسلم لیگ نون کا نیا بیانیہ. اب یہ مسلم لیگ نون پھنسی ہوئی ہے، ایک جیسے کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے. سننے میں بچپن سے سنتے تھے کہ دریا کے جب موج میں دریا ہوتا ہے تو درمیان میں جو اس کا بھنور ہوتا ہے، جو چکر ہوتا ہے، تو کشتی چکر میں پھنس جائے تو وہ نہیں نکل سکتی، تو اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح مسلم لیگ نون جو ہے ایک بیانیے کے بھنور میں، ایک بیانیے کے چکر میں مکمل طور پر پھنس چکی ہے. وہ بیانیہ جو مریم نواز صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے اور ان کے حمایتی لوگوں نے بنایا تھا، مزاحمتی بیانیہ، ووٹ کو عزت دو کو بیانیہ، ٹھیک ہے، احتساب کا بیانیہ، وہ اب مسلم لیگ مکمل طور پر اس سے دور آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بلکہ جو شہباز شریف صاحب کا مفاہمتی بیانیہ تھا وہ ہمیں جو ہے وہ آگے نکلتا ہوا اور وہ جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اب مفاہمتی بیانیہ ہوگا. ابھی تک میرے خیال میں کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ مزاحمتی بیانیہ ہوگا یا مفاہمتی بیانیہ. تو شہباز شریف صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہ لندن سے سیدھا لاہور ایئرپورٹ آئیں گے اور لاہور ایئرپورٹ سے سیدھا وہ مینار پاکستان جلسہ کریں گے، اور جلسہ کرنے کے بعد جناب اگلے دن وہ عدالت میں سرنڈر کر دیں گے اور اپنے معاملات جو ہے قانونی وہ عدالت میں دیکھیں گے. تو اب وہ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نواز شریف صاحب اگلے لائحہ عمل کا اور اگلے بیانیے کا اعلان کریں گے مینار پاکستان کے اوپر کہ ہمارا مسلم لیگ نون کا اگلا نیا بیانیہ کون سا ہوگا. وہ دونوں تو دفن ہو گئے، مفاہمتی بھی، مزاحمتی بھی، مہنگائی کا بھی، اور سارے وہ بیانیے جو تھے وہ پرانے ہو چکے ہیں. اب نئے بیانیے کا اگلا لائحہ عمل خود نواز شریف صاحب دیں گے، یہ کہنا ہے شہباز شریف صاحب کا. تو اب دوسری طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، جو 20 ماہ سے ان کی کوئی عدالت میں میڈیکل رپورٹ جمع نہیں کرائی گئی تھی، 20 ماہ وقفے کے بعد اب ان کی جو ہے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ اسی عدالت میں جمع کرائی گئی ہے جس عدالت میں نواز شریف کی ضمانت دی تھی شہباز شریف صاحب نے کہ جناب اس کو میڈیکل کے طور پہ 4 ہفتے کے لیے 6 ہفتے کے لیے باہر جانے دیں اور اس کی ضمانت میں دیتا ہوں. تو اسی عدالت میں دوبارہ وہ رپورٹ 20 ماہ وقفے کے بعد یہ عدالت میں جمع کرا دی گئی ہے. تو اب اس رپورٹ کے پہ آ جاتے ہیں کہ یہ رپورٹ کیا جمع کرائی گئی ہے. رپورٹ یہ ہے کہ لندن کے جو ڈاکٹر ہیں، جو معالج ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، ان کی یہ میڈیکل رپورٹ ہے اور اس کے مطابق نواز شریف صاحب کو متعدد بیماریاں کا بتایا گیا ہے کہ وہ کافی ساری بیماریوں کے جو ہیں وہ ان کو لاحق ہے. تو سب سے پہلے جو انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب کو سینے میں دل کے عارضے کی علامات ابھی تک بھی موجود ہیں جو ان کو پہلے ہو چکا ہے. تو دوسرا ان کو بتایا گیا کہ شوگر اور دیگر امراض کی وجہ سے پاکستان اور لندن میں مسلسل فالو اپ کی ضرورت ہے، مسلسل ڈاکٹر کی نگرانی کی ضرورت ہے. میاں نواز شریف صاحب کو مسلسل فالو اپ کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو کہ ڈاکٹروں کی زیر نگرانی میں رہے. یہ ہے لندن کی رپورٹ. اور دوسرا ان کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو نواز شریف صاحب ہے کہ ماضی کی بائی پاس سرجری جو ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی ماضی میں، یہ رپورٹ انہوں نے لندن کے معالج نے لکھی ہے. تیسرا پوائنٹ کہ نواز شریف صاحب کی ماضی کی بائی پاس سرجری اور انجیو پلاسٹی کے سبب مسلسل چیک اپ کیا گیا نواز شریف صاحب کا. ہم نے نواز شریف صاحب جو ہمارے پیشنٹ ہیں نواز شریف صاحب پہلے اینٹی اینجنل تھراپل کے ذریعے علاج کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نواز شریف صاحب کی پہلے اینٹی اینجنل تھراپسٹ کے ذریعے علاج کیا. نواز شریف صاحب کو انجائنا کی علامات اور کرونا کی وجہ سے پاکستان جانے سے روک دیا گیا تھا. یہ وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو انہوں نے آنا تھا، عدالتیں بلا رہی تھی، وہ اس وجہ سے نہیں آ رہی تھی کہ ان کو انجائنا اور شوگر اپنا اس کی کرونا کی بڑھتی ہوئی علامات کی وجہ سے ان کو پاکستان جانے سے ہم نے منع کر دیا تھا. تو دوسرا وہ بتا رہے ہیں کہ مرض کی بڑھنے کی وجہ سے ہم نے انجیو پلاسٹی کرنے کا دوبارہ کرنے کا یہ فیصلہ کیا نواز شریف صاحب کی. یہ جو پروسیجر ہے انجیو پلاسٹی کا، یہ ہم نے پھر دوبارہ کیا اور یہ نومبر 2022 میں
یہ پروسیجر ہم نے مکمل کیا۔ تو نواز شریف صاحب کی یہ میڈیکل کنڈیشن یہ ہے، ان کا بتانا یہ ہے کہ ان کے معالج کا کہ نواز شریف صاحب کو ابھی بھی جو میڈیکل معالج ہے اس کی ضرورت ہے، اور وہ اس کو مسلسل اس ڈاکٹر کے زیر نگرانی رہنا چاہیے۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون سے، اور بصد احترام ایک قوم اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے، کہ سرکار آپ 4 مہینے میں ادھر رہے ہیں تو آپ نے کسی ہاسپٹل میں علاج نہیں کروایا، صرف یہ رپورٹیں بنواتے رہے، اور ہمارا جو ملک ہے پاکستان، آپ نے ادھر کیوں نہیں علاج کروایا؟ آپ ادھر ڈٹے کیوں نہیں رہے؟ آپ کے ساتھ ہم مانتے ہیں، سب ہم پوری قوم مانتے کہ آپ کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی مسلم لیگ نون کے ساتھ، خصوصاً مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے ساتھ، لیکن آپ ادھر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے، یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی، ٹھیک ہے، تو آپ ادھر رہ کر آپ مقابلہ کرتے، اور آپ جیسے پہلے مشرف دور میں آپ سعودیہ بھاگ گئے اور اب آپ لندن بھاگ گئے، تو وہاں سے آپ ایک امام خمینی کی طرح، نیلسن منڈیلا کی طرح ہمارے اوپر پھر مسلط ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اب ایک اور پوائنٹ ہے، اور یہ پوائنٹ پوری قوم کو اٹھانا چاہیے کہ سارے اس میڈیکل رپورٹ کے مطابق نواز شریف صاحب کو اتنی بیماریاں ہیں، یعنی کہ وہ پلیٹلیٹس اور شوگر اور انجیوپلاسٹی اور انجیوگرافی اور ہارٹ سرجری اور بلڈ پریشر اور شوگر، یہ جس بندے کو اتنی وہ مرض ہو، وہ اتنا شدید بیمار ہو، کیا آپ اخلاقی طور پہ، آپ مینٹلی طور پہ آپ یہ سوچیں کہ وہ 4تھی دفعہ بھی ہمارا پرائم منسٹر بن سکتا ہے جس کو اتنی بیماریاں ہوں؟ تو میرے خیال میں ابھی ہمیں ایک فریش اور ایک فزیکلی جو مائنڈ سیٹ کلیئر ہو ان کا، وہ لیڈرشپ چاہیے، یا ہمیں وہ پرانی اور گھسی پٹی لیڈرشپ جو ان کو اتنی بیماریاں بھی ہیں اور پھر وہ ابھی لندن میں بالکل ٹھیک بھی ہیں اور وہ ہمارے ملک کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، جنہوں نے پہلے 15 سال اقتدار انجوائے کیا میاں نواز شریف صاحب نے، تو انہوں نے پہلے کچھ نہیں کیا، تو اب آ کر کیا کریں گے؟ تو یہ ہماری ملک کے لیے اور یہ ہمارے قوم کے لیے ایک المیہ ہے کہ یہ بادشاہت ہے، اور اس طرح ایک چکر ہے، ایک گھومتا ہوا سرکل ہے، پہلے نواز شریف، پھر آصف زرداری، پھر نواز شریف، پھر آصف زرداری، اور بیچ میں عمران خان صاحب آ گئے، اور جنہوں نے اس نظام کو اور ان قوموں کو ننگا کیا، وہ 3-3.5 سال ان کی حکومت رہی، اب پھر نواز شریف، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں پھر عمران خان آئے گا یا کوئی اور آئے گا۔ تو یہ ہے ہمارے پاکستان کے حالات۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کو ایک مسلسل لیڈرشپ ملے، اور جو 5-10 سال کے لیے اور بڑی تگڑی اور ایماندار اور کریڈیبل حکومت ہے، جو یہ تگڑے فیصلے کرے، اور اس ملک پاکستان کو بھوکے اور ننگی قوم جو غربت سے اور بل نہ ہونے کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اس پاکستان کو کوئی نہ کوئی تو ایسی لیڈرشپ آئے جو اس پاکستان کو نکالے اور اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے۔ تو ناظرین، آج کے لیے یہ معلومات اور خبریں تھیں جو آپ سے شیئر کی ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور آئندہ ویڈیو سے آنے سے پہلے آپ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔